بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سورہ مدثر، اس سے پہلے جو صورت گزری ہے سورہ مزمل ہے. مدثر اور مزمل دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، چادر اوڑھنے والا ہے، کپڑا جو ہے لپیٹنے والا. اور اس صورت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے شان نزول کے تعلق سے، تقریباً یہی بات یہاں بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ابتداءً سورہ اقرا کی چند آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی. پوری صورت نہیں، چند آیتیں نازل ہوئی تھی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. اس پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے طعنے دیے کہ نعوذ باللہ ان کے پاس جو شیطان آتا تھا وہ شیطان آنا بند کر دیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فترت وحی کے زمانے میں، اس کو کہتے فترت وحی، وحی نہ آنے کا زمانہ، اسی فترت وحی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر ان کو اپنی اصلی حالت میں بیٹھا ہوا دیکھ لیا، جس سے مشرق اور مغرب کی ساری جگہیں بھر گئی تھی. یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی اور آپ گھر آئے اور آپ نے گھر آ کر کے کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا جو ہے اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. جو ہے گھر والوں نے کپڑا اڑا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پیار بھرے انداز میں کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل. تو یہ دونوں صورتوں کا شان نزول ایک ہی واقعہ ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. اور یہ دونوں صورتیں چاہے سورہ مزمل ہو چاہے سورہ مدثر ہو، یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کی شروع صورتوں میں ہے. لیکن سب سے پہلی جو صورت ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن وہ پوری صورت نازل نہیں ہوئی، کچھ آیت اس میں نازل ہوئی تھی. اس کے بعد یہ دو سورہ مزمل سورہ مدثر یہ دو صورتیں نازل ہوئی. سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا تھا اپنی ذاتی اصلاح کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ تہجد کی نماز پڑھیے. تو یہ ایک ذاتی عمل تھا جس سے ذات کی اصلاح مقصود تھی. اور اس سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا قم فانذر، محمد کھڑے ہو جائیے. کب تک جو ہے چادر لیٹے جو ہے چادر لپیٹ کر لیٹے رہیں گے؟ آپ انذار کا کام کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، تبلیغ کا کام شروع کیجئے. تو یہاں تبلیغ کی
احکامات کو ذکر کیے گئے کہ صرف اور صرف اپنی اصلاح کی فکر کر لینا یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے اس کے لیے بھی فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراتے رہیے۔ تو ہمارا سب سے پہلے فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے کام شروع کریں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرا کنبہ، میرا گھرانہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، ہم زیادہ جو ہے ان پر فکر مند ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے کہ ہر چیز میں جو قریبی ہے آپ کا اس کا خیال فرمایا۔ چنانچہ مرنے کے بعد جو میت کا جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ اگر بیٹا بیٹی موجود ہے تو پھر بھائی بہن کو حصہ ہی نہیں ملے گا، بھئی یہ میت کے خون سے ڈائریکٹ رشتہ جڑ رہا ہے اس کا جو ہے، اور بھائی اور بہن سے تو رشتہ جڑ رہا ہے باپ کے ایک واسطے سے جڑ رہا ہے، ایک بیچ میں واسطہ لگ گیا۔ تو جب لینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے قریب والوں کو دو، تو جب ڈرانے کی بات آئی ہے، کچھ سمجھانے کی بات آئی ہے، تب بھی یہی جو ہے نظریہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سب سے قریبی ہے، سب سے عزیز ہے، ہم اسے سمجھائیں۔ وہ اگر سمجھے گا تو پھر دوسروں کے لیے بھی سمجھانا آسان ہوگا، اور ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسرا کہہ نہیں سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا تو خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے اور کبھی اسے سمجھاتے نہیں اور آ کر کے ہمیں جو ہے سمجھا رہے ہو، اس کا کہنا غلط ہے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے یا نہیں سمجھاتا۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس سمجھانے کا انذار کا اثر جو ہے کبھی بیٹے پر نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کا کہنا غلط ہے۔ لیکن ہمیں اپنے طور پر یہ ایک پیغام ملا ہے کہ جہاں ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور اپنے اندر کی برائیوں کو دور کریں، ایسے ہی ہمیں یہ بھی جو ہے پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، یہ ایک پیار بھرا انداز ہے۔ یا محمد نہیں کہا، کپڑے میں لپٹنے والا کہا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات کو لے کر انبن ہو گئے۔ میاں بیوی کی زندگی میں موڑ آتا رہتا ہے، آخر تک آتا رہتا ہے، اس سے جو ہے گھبرا جانا اور جو ہے گھبرا کر کے طلاق دے دینا، یہ سب احمقانہ عمل ہے جو ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو کر کے جا کر جو ہے مسجد میں سو گئے، بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اور کپڑے اس وقت اتنے زیادہ دستیاب لوگوں کے پاس تھے بھی نہیں، نیچے تہبند تھا، لنگی تھی، اور وہ ننگی پیٹھ جا کر کے ننگے فرش پر مٹی تھی، فرش جو تھا بالکل کچا تھا، ویسے ہی سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ بیٹی علی کہاں ہے؟ تو کہا علی کی مجھ سے جو ہے مجھ سے اختلاف ہو گیا ہے اور وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو علی کہاں جائیں گے اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اس لیے آئے مسجد میں دیکھا تو یہ سوئے ہوئے ہیں۔ کہا قم یا ابا تراب، مٹی کے بیٹے، مٹی والے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ جو ہے کھڑے ہو گئے نبی کی بات سن کر کے، پھر ان کی کنیت ہی پڑ گئی ابو تراب، مٹی والے۔ تو یہ پیار بھرا لہجہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی کے لیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے جو چادر لپیٹی تھی، وہ چادر کا لپٹنا جو غم کی کیفیت میں تھا کہ وہی کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے، اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا، اور ادھر جو ہے کفار مکہ طرح طرح کے تانے دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں کہا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم، اب آپ جو ہے کھڑے ہو جائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے ہوں گے،
یا کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اب تیار ہو جائیے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیے، فانذر، اور آپ جو ہے لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے۔ نبی کی دو صفت بیان کی جاتی ہے، بشیر اور نذیر۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے جنت کی بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے ڈرانے والا۔ یہاں نبی کو کہا گیا کہ آپ جہنم سے ڈرائیے، اس لیے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں بالکل شروع دور کی ہیں، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت بہت کم تھی، جو ہے آٹے میں نمک کے مانند تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں تو تبشیر کے بجائے انذار ہی ہوگا۔ مسلمان بہت کم تھے، لہذا جو ہے جو لوگ نہیں مسلمان تھے ان کو جو ہے جہنم سے ڈرانے کی ذمہ داری زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ قم فانذر، اے نبی تیار ہو جائیے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ رب العزت چونکہ جو ہے بڑا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ کو بڑا جانیے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ علیہ السلام کو توحید، اللہ کو ایک جاننے کی دعوت دی ہے۔ اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ ہی کو بڑا سمجھتے تھے۔ جب نبی کو یہ حکم ہے تو نبی کے ماننے والوں کو تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے اسی کی کبریائی جو ہے بیان کرنی چاہیے۔ انسان تو بڑا اس لیے ہے کہ ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، جس دن ہم بڑا سمجھنا چھوڑ دیں وہ بڑا نہیں رہے گا، اور اللہ کو پوری دنیا بڑا نہ سمجھے تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمارے یہاں بڑا ہونے والا چند لوگ کسی کو بڑا سمجھتے ہوں، تو آج تو لوگ اس لیے بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے دولت ہے، اس کے پاس جو ہے رتبہ ہے، اس کے پاس علم ہے۔ دولت بھی ختم، رتبہ بھی ختم، علم بھی ختم، تو اس کا مطلب جو اس کو بڑا سمجھا جا رہا ہے وہ اس کا بڑکپن بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبریائی لازمی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو متکبر بنتا ہے وہ گویا کہ نازعنی مجھ سے جھگڑا کرتا ہے کہ میں کبیر ہوں، میں جو ہے اکبر ہوں، کبریائی میرے لیے ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں جو کہتے ہیں کہ جو ہے کبریائی میرے لیے ہے، تو وہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، اور جو مجھ سے جھگڑا کرے گا اور میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس لیے تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر جو ہے شیطان کو ذلیل کر دیا اور جو ہے ذلت کے قید خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا۔ تکبر ہی کیا تھا شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے یا جس کو پیدا کیا گیا اس کو دیکھنا ہے؟ پیدا کرنے والے کو دیکھنا تھا کہ کس کا آرڈر ہے، اس آرڈر کو فالو کرنا تھا۔ اس نے اپنے اور آدم سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا کہ آدم مٹی سے اور ہم آگ سے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، تو آگ کے اندر لطافت ہے، بڑا جو ہے پاکیزہ مادہ ہے، اور مٹی بڑی گندی جو ہے، بھاری پن ہے اس کے اندر، وہ نیچے کو آتی، اوپر والا نیچے والے کو بھلا کیسے سجدہ تعظیم کرے گا؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے اوپر والا بھی جو ہے اس سے کچھ کہہ رہا ہے، اس نے اپنا لوجک، اپنا منطق غلط استعمال کیا جائے تو تکبر کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، کہ یہاں سے چلے جاؤ جہنم سے، تم رجیم ہو، دھتکارے ہوئے ہو۔ اسی لیے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اس شیطان سے جس کو دھتکار دیا گیا ہے، جہنم سے نکال دیا گیا ہے۔ تو تکبر اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو کہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو اے محمد پاک کیجیے۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اسی لیے نماز کے بات نہیں کی گئی، کپڑے کو پاک رکھنا ہر مذہب کے اندر صفائی ستھرائی کو بہتر سمجھا گیا، گندگی کو، اور اسلام تو سراپا جو ہے صفائی کا نام ہے، کپڑا، بدن،
یہ سب صاف کرنا ہے۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور جو آدمی اپنا کپڑا صاف رکھے گا وہ اپنے گھر مکان کو بھی صاف رکھے گا، اپنے بدن کو بھی صاف رکھے گا۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ثوب سے مراد کپڑا ہی نہیں ہے، ثوب سے مراد جو ہے انسان کا دل ہے، انسان کا جو ہے مکان ہے، انسان کے اخلاق ہیں، سب چیزیں ہو سکتی ہے کہ ان سب کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بھی گھٹیا نہیں بنانا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ بتوں کو چھوڑ دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، انبیاء معصوم تھے اور بت پرستی کہاں سے کرتے؟ تو جو توحید کا علم بردار ہے، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتوں کی پرستش مت کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبوں کو ان کے واسطے سے براہ راست یہ کہا جا رہا ہے، بالواسطہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو بھی بتوں کی عبادت نہیں کرنا ہے جو ہے۔ اور رجز کا ایک معنی گناہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیجئے، تو نبی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو جب نبی کو جو گناہ نہیں کر سکتے ان کو کہا جا رہا ہے، تو بدرجہ اولا ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہ چھوڑ دیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی کو اس لیے مت دو کہ اس سے زیادہ لو۔ کوئی کسی کو دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور دیتے وقت تو دے دیا، مدد کرنے کی نیت تھی، لیکن دل میں ایک چیز چھپائے ہوئے کہ دیا ہوں 10 تو دے دے 20 یا 15۔ یا آپ پچھلے جمعہ میں بھی، جمعہ جو گزرا میں نے ہدیہ پر تقریر کری تھی کہ آپ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کسی کو گفٹ اس معنی کر کے مت دو کہ وہ جب تمہیں گفٹ لوٹائے گا تو زیادہ کر کے لوٹائے گا۔ وہ لوٹا دے، وہ زیادہ کر کے، اسے زیادہ کر کے لوٹانا چاہیے، وہ اس کا عمل ہے۔ آپ کو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں تاکہ وہ ہم کو زیادہ دے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، آپ جو ہے کسی کو مت دو اس نیت سے کہ تستکثر، کہ آپ اس سے زیادہ لوگے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر کہا گیا ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے۔ جب دعوت کا کام کرنے جائیے گا تو آپ کو گالیاں بھی سننے کو ملیں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے محمد صبر کر جائیے گا، کسی سے الجھیے گا مت، صبر کیجئے۔ اور صبر کا ایک معنی ہے کہ جو عبادت ہے آپ اس پر ڈٹ جائیے۔ صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جو گناہ کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے، اور صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو تکالیف، جو ہم سمجھتے ہیں جو تکلیف آئے اس کے اوپر جو ہے رونا گڑ گڑانا نہیں۔ یہ تینوں مفہوم ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ محمد آپ جو کی طرف، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس پر صبر کیجئے، یعنی اس پر ڈٹ جائیے، پورا کیجئے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ محمد اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیجئے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ محمد جو کافروں کی طرف سے آپ کو اذیت ہو رہی ہے آپ اس پر جو کہتے ہیں کہ جزا فضا مت کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جو قیامت قائم ہونے کی علامت ہوگی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا جو ایک مشکل ترین دن ہوگا، تو وہ ایک ایسا دن ہوگا جو مشکل ترین دن ہوگا، علی الکافرین، کافروں کے لیے، غیر یسیر، اس میں ذرہ برابر ان کو جو ہے آسانی اور سہولت عطا نہیں کی ہے۔ مسلمان جو ہوگا، بندہ مومن جو ہوگا، اس کے لیے قیامت کا دن آسان دن ہوگا، لیکن جو کافر ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے وہ دن تو بڑا مشکل ترین دن ہوگا، غیر و یسیر، اور اس کو سہولت اور آسانی ذرہ برابر نہیں حاصل ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ جب تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے جو ہے پھینک رہے ہیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ ذرنی ومن، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے، خلقت وحیدہ، جسے میں نے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ اکیلا تھا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اکیلے ہی رہتا ہے، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے،
نہ کوئی بیوی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں ہوئی ہے۔ ولید ابن مغیرہ جو تھا یہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی تھی جو ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو بہت ستاتا تھا۔ یہ 18 سال تک تو جو ہے اس کے باپ مغیرہ نے اسے اپنا بیٹا نہیں تسلیم کیا۔ 18 سال کے بعد تو اس کے باپ نے کہا کہ بھائی چلو جب سب کہہ ہی رہے ہیں تو چلو یہ میرا بیٹا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری اولاد عطا کری اور بہت مال و دولت سے نوازا اس کو، حتیٰ کہ اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں اس کے باغات، اس کی کھیتیاں اتنی تھی کہ مکہ سے طائف تک جو ہے پھیلی ہوئی تھیں۔ جو ہے آدمی کو تھوڑی سی زمین آج نہیں ہو پاتی، اس کے پاس، اس کافر کے پاس اتنی زمینیں تھی، باغات تھے، ایسی زمینیں نہیں، باغات قسم کی زمینیں تھی، باغ کی زمینیں تھیں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو آمدنی تھی سالانہ وہ 1 کروڑ دینار سے بھی زائد تھی۔ 1 کروڑ آج کے زمانے میں جو مشکل ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کے جتنے غلے ہوتے تھے وہ سال بھر، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، ہر وقت فراوانی کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا تھا۔ انہی اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک آیت سناتا ہوں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، حامیم تنزیل الکتاب العزیز، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ آیت جب نازل ہوئی اور اس کو اس ولید نے سنا تو کہا کہ اللہ کی قسم جو ہے محمد کا جو قرآن ہے، جو قرآن تلاوت کر رہا ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے اور اس میں بڑی رونق ہے، اور محمد کا دین تو بلند ہوگا، کبھی یہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حق تو وہی ہے جس کی زبان، جو کافر کی زبان پہ آ جائے۔ اب اس ولید نے جو پورے قبیلے عرب کا سردار تھا، اس کی بات زبان پہ جو آئی تو پورے عرب میں جو ہے تہلکہ مچ گیا، خاص طور سے اور جو چھوٹے چھوٹے سردار تھے وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی جو ہے، جب تم ہی یہ بات کہو گے تو پھر ہمارے مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اب سب لوگ جو ہے ولید کے پاس تو آ نہیں سکتے تھے، ابو جہل کے پاس گئے، کہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، جو ہے جس دین کو برا بھلا محمد کہہ رہے ہیں اسی جو ہے دین کی جو ہے ولید تائید کر رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا تم لوگ مت گھبراؤ، ہم جو ہے جاتے ہیں ولید کو سمجھانے۔ اسی لیے اس کو جاہلوں کا باپ کہا، اس کا نام جو ہشام تھا، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا۔ یہ باتیں جو کرتا تھا وہ نادانی والی کرتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے کنیت پڑ گئی جو ابو جہل۔ ابو لہب بھی کوئی نام نہیں تھا اس کا، جو ہے ابو لہب کا جو حضور کا چچا ہے۔ تو اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں اسے، اور یہ گیا اور اس نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھی کہ اس کو طیش میں لانا ہے ولید کو، اور جا کر کے بولا ولید تم بوڑھے ہو گئے، پورا عرب کا قبیلہ کہہ رہا ہے کہ اس بوڑھے کو ہم لوگ مدد کر کے سردار بنا دیے اور ہم لوگ اسے پیسہ دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہی غلط اس نے بولی، طیش میں لانا تھا کہ پیسہ دے کر کے تم کو سردار بنایا گیا ہے۔ دوسری پوائنٹ اس نے غصے والی یہ کھیلی ابو جہل نے کہ کہا کہ اور یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ تم محمد کے پاس اور جو ہے ابو بکر کے پاس جاتے ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہو۔ وہ ایک دم سے غصے سے باہر ہو گیا، کہا یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ کہ تم لوگوں نے نہ ہم کو مال و دولت دیا ہے، نہ میں محمد کے پاس بھکاری ہوں کہ جو ہے میں جاؤں۔ لات و عزیٰ کی قسم، جو اس کے جو بت تھے ان کی قسم کھا کر کے طیش میں آیا، کہا کہ تم بتاؤ صحیح کہ کیا محمد کو جو مجنون کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے، کیا محمد کے اندر بتاؤ کوئی جنون کی علامت ہے؟ اب وہ کافر بھی حیران، کیونکہ دیکھیں اس حالت میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، سارے گناہ کے کام کرتے تھے، جھوٹ نہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں بھائی، محمد میں تو کوئی جنون کی علامت نہیں ہے، پاگل پن کی علامت، بتاؤ کیسے ہم اسے مجنون کہہ دیں جو ہے۔ کہا بتاؤ محمد کے اندر کوئی شاعروں والی علامت ہے کہ بھائی شاعر جو ہوتا ہے ویسے بک 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 کرتا رہتا ہے؟ تو کہا نہیں بھائی، اس کے کلام میں جو پڑھتا ہے وہ کوئی شاعری کی علامت بھی موجود نہیں۔ تو کہا بتاؤ
محمد کوئی کاہن ہے کہ جس طرح سے یہ ہاتھیں ہوتے دیکھ کر کے جو ہے بتاتے ہیں اور بک 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 کرتے رہتے ہیں، کیا محمد میں اس طرح کی کوئی بات ہے؟ کہا نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ محمد کیا جھوٹے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی جھوٹے کیسے کہیں، اب تک تو ان کو لوگ صادق امین کہتے آئے ہیں۔ تو کہا کہ بتاؤ پھر کہیں تو کیا کہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ آخر کہیں تو کیا کہیں؟ قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ اس نے تھوڑا سا غور کیا، دماغ لگایا، کہا کہ دیکھو پاگل کہہ نہیں سکتے، شاعر کہہ نہیں سکتے، کاہن کہہ نہیں سکتے، کذاب جھوٹا کہہ نہیں سکتے، ہاں ایک چیز کہہ سکتے ہو کہ انہیں ساحر کہہ دو، جادوگر کہہ دو، اور ان کے جو کلام پیش کرتے ہیں قرآن اس کو سحر یعنی جادو کہہ دو، کہ ان کے جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائیگی کر دی جاتی ہے، بھائی بھائی میں جدائیگی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ محمد جو کلام پڑھتے ہیں نا، اس کلام کو پڑھ کر کے بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ کا دشمن ہو گیا، تو ان کا کلام جو ہے جادو کی طرح اثر کرتا ہے، تو ہم جھوٹ بھی نہیں کہیں گے اور بات بھی بن جائے گی۔ تو ابو جہل نے کہا ہاں یار بات تو صحیح ہے، پتہ کی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ اس کا ناس کرے، اس نے ایک تجویز پیش کری تھی، اور تجویز یہی تھی کہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہا تھا۔ اور جادوگر کہنے کی وجہ میں نے بتائی کہ جیسے جادو کے ذریعے سے دو میاں بیوی میں جدائیگی کر دی جاتی ہے، تو اس نے کہا قرآن جب محمد پڑھتے ہیں تو بیٹا مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب بیٹا کافر کا دشمن ہو، باپ کا دشمن ہو گیا، اس لیے ساحر کہنے میں کوئی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرنی، اے محمد مجھے چھوڑ دیجئے، ومن خلقت، اور اسے چھوڑیے جسے میں نے پیدا کیا، درا حالے کہ وہ اکیلا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، وجعلت لہ مالا ممدودا، ہم نے اسے خوب مال دیا جو ہے، بتا میں نے کتنا مال اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اس پر لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ابا تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے بیٹے دیے جو اس وقت جو اس کے پاس رہتے تھے۔ کہا عجیب دنیا ہو گئی ہے، کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے تو کوئی کسی کو کہیں سعودیہ بھیجتا ہے، تو کہیں انگلینڈ بھیجتا ہے، تو کوئی امریکہ بھیجتا ہے، اور وہ اس پر بڑا خوش رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ایسا بیٹا دیے جو اس کے پاس رہنے والے، اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹے اس کے پاس رہیں، کیونکہ باہر رہ کر کے صرف پیسے بھیج رہا ہے تو پیسے سے آپ کو خوشی نہیں ہو سکتی ہے، بھئی بیٹے اولاد آپ کی نظروں کے سامنے رہیں، یہ خوشی کی چیز ہوتی ہے نا۔ اگر ایسی چیز نہ ہوتی تو اللہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے جو ولید کو جو اولاد دی ہے وہ ایسی اولاد ہے جو شہودہ، جو حاضر رہنے والے، شہود شاہد کے مطلب گواہ، گواہ کہاں ہوتا ہے؟ جو جج کے سامنے ہوتا ہے۔ تو کہ ہم نے اس کو ایسی اولاد دی جو اس وقت ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والی ہو۔ وَمَخَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کر دیے تھے، تو جتنا دو انسان کو اتنے ہی اور لالچ اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان اتنا حریص ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ اس کے پاس سونے کے 2 جنگل ہوتے جو ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کے منہ کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ صبح سے شام تک جو ہے کروڑوں جو ہے تمنائیں آرزویں ہمارے دل کے اندر پلتی رہتی ہیں، مرتی رہتی ہیں، اللہ ان میں سے کچھ آرزوؤں کو پوری کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کافر اتنا دیا تھا میں نے، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی پر ایمان لاتا، ایمان نہیں لایا، ثم یطمع، اس کے بعد وہ ہوس رکھتا ہے کہ ان ازیدہ، کہ میں اسے مزید دے دوں۔ کلا، اللہ فرما رہا ہے کہ کبھی بھی اس کی ہوس پوری نہیں ہونے دوں گا، ہرگز میں اسے اور نہیں دوں گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس کے پاس اس آیت کے بعد اللہ نے کہا اب نہیں دوں گا اسے، جتنا دینا تھا دے دیا، اس کے بعد اس کا مال بھی نہیں بڑھا، اس کی اولاد بھی نہیں۔ کل تک تو اس کی اولاد پہ اولاد، اولاد پہ اولاد ہوتی جائے، اور اولاد بھی کیسی جو ہر وقت اس کے پاس رہے خدمت کرنے والی، اور مال بھی خوب۔
اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد نہ اس کی اولاد میں اضافہ ہوا نہ اس کے مال میں اضافہ ہوا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ چاہتا ہے، ہوس رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں، کلا ہرگز ہرگز میں اسے اور نہیں دوں گا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے بھائی؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قرآن کی مخالفت کرے اللہ اسے نہیں دیں گے، یہ خاص اس کے بارے میں ہے کہ اللہ اسے نہیں دے رہا، ورنہ کبھی ڈھیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کا مخالف جو ہوتا ہے، جو اسلام کا مخالف ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے، دیکھیے تو ماشاءاللہ کیا نہیں، تو وہ استدراج ہے، وہ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے، وہ اس نے دنیا ہی کو اپنے جنت سمجھ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کی جو ہے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یہ جو ہے۔ سأرحقہ صعودا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جو ہے میں اسے چڑھاؤں گا جہنم کے اندر جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر۔ صعود کہتے ہیں جہنم کے اندر، دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اسے پہاڑ پر، جہنم کے اندر جو پہاڑ ہے اس پر چڑھاؤں گا۔ لکھا ہے کہ وہ صعود پہاڑ ایسا ہے کہ اس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے 70 جو ہے سال لگیں گے، تو 70 سال جو ہے لگے گا اس کو چڑھنے میں، پھر جو ہے وہاں چڑھے گا، پھر اللہ گرا دیں گے، پھر کہیں گے پھر چڑھو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کو عذاب دیں گے ہم، کہ اس کو چڑھائیں گے جلد ہی مرنے کے بعد صعود جہنم کے پہاڑ پر۔ انہ فکر، اب وہ آیت ذہن میں رکھیے جو میں نے بتایا کہ ابو جہل گیا تھا اور جانے کے بعد اس کو طیش میں لایا، پھر خود ابو جہل جو ہے سب باتوں کا کہا نہیں بھائی، ان کو تو جو ہے مجنون نہیں کہہ سکتے، ان کو ساحر نہیں، ان کو جو ہے شاعر نہیں کہہ سکتے، ان کو کاہن نہیں کہہ سکتے، ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، انہ فکر، اس نے غور کیا، وقدر، اور ایک بات سوچی، فقتل، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا، ولید کا ناس ہو، کیف قدر، اس نے کیسی جو ہے تجویز سوچی ہے، ثم قتل، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اور ناس ہو، کیسی اس نے تدبیر سوچی ہے۔ آگے اس کو بیان کریں گے اس تدبیر کو، کہ اس نے کہا تھا کہ قرآن کو جادو کہہ دیا جائے اور محمد کو جادوگر کہہ دیا جائے۔ ثم نظر، پھر اس نے اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، سامنے ابو جہل تھا تو دیکھا کہ ابو جہل کو دیکھا جو ہے، اور اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں محمد سے متاثر نہیں ہوا ہوں، میں بلکہ محمد سے نفرت کرتا ہوں، عبس، اس نے اپنا منہ جو ہے بنایا، وبصر، اور منہ کو خوب بنایا جو ہے، کیونکہ آدمی جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو منہ بناتا ہے، تو اس نے جو ہے منہ بنایا، ثم ادبر، پھر اس نے جو ہے اپنا منہ پھیر لیا، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، فقال، اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر، یہ قرآن جو ہے کہ جادو ہے، یؤثر، جو نقل ہوتے چلا آ رہا ہے۔ کوئی کھسی جو ہے وہاں کھا رہا ہے، اس کو ہٹا دیجیے، بھگا دیجیے ہے وہ۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ قرآن جو ہے کہ جادو ہے جو دوسرے سے محمد سن کر کے نقل کر رہے ہیں۔ یہی غور کیا تھا اس نے کہ کیا کہہ سکتے، 5 چیزوں میں غور کیا تھا، 4 کو اس نے کہا صحیح مت کہو ورنہ لوگ خود جھٹلا دیں گے، اور 5ویں چیز تھی وہ سحر، کہ قرآن کو کہہ دو جادو اور محمد کو کہہ دو جادوگر، کہ یہ قرآن ایک جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، یعنی محمد دوسرے سے سیکھ کر کے یہ بیان کرتے ہیں۔ ان ھذا الا قول البشر، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو نہیں وہ خود کا، ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا کلام ہے، یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے، ولید ابن مغیرہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سأصلیہ سقر، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا جلد ہی، وما ادراک ما سقر، کسی کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ چیز کتنی خطرناک ہے، یہ انداز اپنایا جاتا ہے کہ اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے لا تبقی، جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، لا تبقی، کہ وہ کافر جو جہنم میں چلا گیا اور جانے کے بعد سوچے کہ کوئی حصہ جو اس کا جلنے سے بچ جائے، لا تبقی، جہنم اس کو جلنے سے بچائے گی
نہیں۔ اور جو جہنم سے باہر ہے کافر، وہ یہ سوچے کہ بچ جائے، فرما رہے ہیں کہ لا تذر، جہنم اسے اپنے اندر کھینچ لے گی، لا تذر اسے چھوڑے گی نہیں، تو اسے باقی نہیں رکھے گی، یعنی جو اندر چلا گیا وہ جلنے سے بچے گا نہیں، اور جو باہر کھڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائے گا، اسے چھوڑے گی بھی نہیں جہنم۔ لواحۃ للبشر، یہ انسان کی شکل بگاڑ کر کے جہنم رکھ دے گی۔ علیہا 19، اس جہنم کے اوپر جو ہے 19 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے بھی سارے جہنمیوں کو سزا دلوا سکتا ہے، کافی ہے۔ لیکن جہنم کے اندر جو جہنمی جائیں گے ان کے عقیدے 19 طرح کے ہوں گے، اور 19 طرح کے عقیدے جو ہیں وہ باطل عقیدے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے 19 عقیدے کے اعتبار سے 19 فرشتے ان کو متعین کر رکھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب چونکہ رات جو ہے چھوٹی ہو رہی ہے، تھوڑی ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں، تھوڑا اور وقت جو ہے ہمارا بڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم جا کر کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے درمیان جو ہے، تو جو ابھی کمائے ہم نے جو ہے جو ثواب اس کو ضائع کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، دو آدمی جب بیٹھیں گے تو پھر بات سے بات نکلتی ہے، اس میں دوسروں کی برائیاں بھی شامل ہوتی ہے، تو جو اللہ کے گھر میں ہم بیٹھ کر کے نیکیاں کمائے تھے چند منٹ میں اسے ہم ضائع کر دیتے، تو انشاءاللہ اگلے بدھ سے تھوڑا سا وقت آپ لوگ جو ہے اور مزید نکل کے لائیے گا، اور کوشش کریں کہ ہمارے جگہ کہ ساتھیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے جو ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، لائق سزاوار ہیں، یا اللہ سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہم سبوں کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، یا اللہ یہ ہاتھ تیری جو ہے یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کس کے در پہ جائیں، یا اللہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی موت آئی، یا اللہ اگر موت کسی کو نہیں آتی تو وہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا اللہ ان کو موت نہیں آتی، لیکن یا اللہ آپ نے موت ان پر بھی طاری فرمایا، یا اللہ اس نبی کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے، یا اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ مر کر کے جب قبر میں جائے، یا اللہ فرشتوں کے سامنے یا اللہ جوابات کو سہل اور آسان فرما دیجئے، یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پل صراط پر گزرنا سہل اور آسان فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار، ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے
یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے ہندوستان کے اندر یا اللہ وبا آئی ہوئی ہے، یا اللہ خصوصاً ہمارے شہر بنارس کے اندر چکن گنیا اور طرح طرح کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بھی جس طرح سے پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں ڈبا ہوا ہے، یا اللہ خزانے غیب سے آپ اس کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہیں، یا اللہ کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کساد بازاری کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ خوشحالی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے دنیا مانگنے کی پہلے یا اللہ بات کہی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یا اللہ آپ نے کہا کہ تم دنیا کے اندر بھی حسنہ مانگو، آخرت میں بھی حسنہ مانگو۔ یا اللہ دونوں جگہ کی حسنہ یا اللہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یا اللہ دونوں حسنہ سے آپ ہم سبوں کو نواز دیجئے۔ یا اللہ ہماری بگڑی ہوئی اولاد کو یا اللہ راہ راست پہ لا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان طبقہ دن بدن یا اللہ غلط راستے پر جا رہا ہے، یا اللہ نوجوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتا ہے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یا اللہ اسلام کا جذبہ، ایمان کا جذبہ کوٹ کوٹ کر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا ماحول پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا یا اللہ آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔